احادیث نبوی اور روایات کے مطابق قرب قیامت کے قریب ایک بہت ہی بڑا فتنہ رونما ہوگا جس کا نام دجال ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے ہی فرما دیا کہ جب مسلمانوں میں ایمان کی روشنی بالکل ختم ہو جائے گی تو ایک فتنہ رونما ہوگا جس کا نام دجال بتایا گیا ہے۔ اس سے بڑا فتنہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر آج تک کبھی پیدا نہیں ہوا۔ حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کے قریب جب دجال دنیا میں آئے گا تو ایک خاص قسم کی سواری پر سوار ہوگا جو ایک چمکدار گدھے کی طرح نظر آئے گی، اور اس کے دونوں کانوں کے درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا، اور دجال کی یہ سواری زمینوں پر، پانیوں پر، ہر جگہ چل پھر سکے گی۔ دجال اس سواری پر 40 دن سفر کرے گا اور پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اور دجال کی یہ سواری اس قدر تیز رفتار ہوگی کہ یہ سورج اگنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک کا سفر سورج ڈوبنے سے پہلے ہی کر لے گا۔ روایات اور احادیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، کیونکہ یہ فتنہ اس قدر طاقتور ہوگا کہ دجال مردوں تک کو زندہ کر سکے گا، اور سارا عالم کفر اس دجال کا ساتھ دے گا، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ یعنی مسلمان اس کی مخالفت کریں گے۔ دجال دنیا کے تمام علاقوں میں جائے گا اور وہاں پر تباہی مچائے گا، اور صرف 2 جگہ ایسی ہیں جہاں دجال داخل نہ ہو سکے گا، اور وہ 2 جگہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ ہے۔ بہت سی احادیث اور روایات میں دجال کی سواری کے متعلق بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں۔ دجال کی سواری اس قدر بڑی ہوگی اور طاقتور ہوگی کہ سمندروں کا پانی دجال کی سواری کے ٹخنوں تک آئے گا، اور دنیا کے تمام علاقوں کو فتح کرنے کے بعد جب 70 لاکھ کی فوج لے کر دجال ابو المراق کے ٹیلے کے قریب پہنچے گا تو وہ زور سے آواز دے گا، اور اس کی آواز اس قدر شدید ہوگی کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کی آواز کو سنیں گی، اور دجال کہے گا کہ تم سب میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا، بلکہ جو رب تمام لوگوں کو آنکھیں دیتا ہے وہ ایک آنکھ سے محروم کیسے ہو سکتا ہے۔ دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جسے صرف ایک نبی اور ایک اللہ کو ماننے والا مومن ہی پڑھ سکے گا، اور عالم کفر جب دجال کا ساتھ دیتے ہوئے مدینہ المنورہ اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونا چاہے گا تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں جاؤ ان جگہوں کی حفاظت کرو۔ جب دجال اور دجال کی فوج ان دونوں جگہوں میں داخل ہونے کی کوشش کرے گی تو فرشتے اس کا رخ موڑ دیں گے۔ یہ ایک عظیم الشان پیشن گوئی ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے ہی بتا دی۔ ان تمام احادیث اور روایات کی بنا پر یہودی گدھے کی بہت ہی زیادہ تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ دجال کی سواری گدھا نما ہوگی۔ یہودی گدھے کو اس قدر پوجتے ہیں کہ وہ اپنے تہواروں کے دن گدھے کو ایک خاص طور پر سجا کر بیت المقدس میں لے کے جاتے ہیں اور اسے اپنی تمام عبادات میں شامل کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ احادیث اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی ہوں گی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ ایسا گدھا کہاں سے آ جائے گا کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی اور قد و قامت اتنی بڑی ہوگی، لیکن صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کو جیسے ہی سنا اسے ایسے ہی یاد رکھا اور لوگوں تک پہنچا دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے نکالی وہ ہمیشہ سچ ہوتی ہے، اس لیے یہ تمام روایات اور احادیث محض ایک کہانی نہیں بلکہ حقیقت میں بدلیں گی۔
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات سے اس فتنے سے پناہ مانگیں اور ایمان پر پکے رہیں۔